أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال انطلقوا. مجھے خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کر کہا نکلو آپ زبیر مقداد جاؤ پلانے جگہ پر. وہاں پر ایک خاتون معها کتاب ان کے پاس ایک خط ہے اور انہوں نے چھپایا ہوا ہے اس کو لے کر آؤ. اب جب وہاں پہنچے وہ خاتون ملی. وہ خاتون کل میں کہہ رہا تھا کہ وہ مشرکہ تھی. وہ کتابوں میں مشرکہ ہی لکھی ہوئی ہے. کل میں آپ نے جواب نہیں دے رہا تھا آپ کو. اگر آپ کے پاس اس کے پروف ہیں تو اس خاتون کے بارے میں یہ ہے کہ وہ آئی ہوئی تھی وہ قریش ہی کے خادموں میں سے وہ آئی ہوئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی آئی ہوئی تھی اور ان کو کچھ مدد چاہیے تھا. بہت مصیبت زدہ اور سارا ان کا نام بتاتے ہیں کچھ اور بھی نام بتاتے ہیں. بہرحال کتب السیر میں یہ باتیں آپ کو ملیں گی. وہ کچھ جو ہے وہ مدد کے لیے آئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ میں مصیبت میں ہوں یہ ہے وہ ہے جو بھی تنگی تھی انہوں نے بیان کی اور نبی نے بھرپور مدد بھی کیا. بھرپور ان کا مدد بھی ہوا. اب جب جانے لگیں تو یہاں پر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کر لیا تھا اب حملہ کر دیں گے. تو یہاں صحابی کو ڈر ہوا حاتم کو. تو انہوں نے اس کے ذریعے وہ جا رہی تھی قدرتی طور پر وہ جا رہے تھے پھر مکے میں تو ان کو دے دیا یہ خط. اب نذیر صاحب بات یہ ہے کہ وہ خط انہوں نے چھپائی ہوئی تھی اپنے بالوں میں چٹیا میں وہاں چھپائی ہوئی تھی. جب پوچھ لیا گیا کہ خط نکالو آپ کے پاس خط ہے انہوں نے کہا کون سا خط میرے پاس کوئی خط نہیں. تو حضرت علی نے ان سے کہا کہ دیکھو صادق المصدوق نے بتایا تمہارے پاس ہے تو ہے یہ نہ کہو نہیں ہے خود نکال دو ہمیں دے دو نہیں تو ہمیں مجبوراً تلاشی لینے پڑے گی تمہارے کپڑے اتارنے پڑیں گے. یہ دھمکی دی تھی خود دے دو نہیں تو مجبوراً. بہت کوشش کیا نہیں مان رہی تھی تو پھر حضرت علی نے یہ دھمکی دی تھی کہ آخر ہمیں یہ کرنا پڑے گا خط تو تمہارے پاس ہے کیونکہ بتانے والا صادق المصدوق ہے. اب اس نے دیکھا کہ واقعتاً اب جان نہیں چھوٹے گی تو پھر انہوں نے خود اپنے چٹیا سے نکال کر ان کو دے دیا. یہ ہے واقعہ یہ کوئی غلط واقعہ نہیں ہے. جی جی پیر صاحب یہ اگر حوالہ وہ لگا دیا جائے تو ذرا یہ پورا واقعہ اگر ان کے الفاظ میں خود پڑھا جائے مسلم کی 4401 حدیث ہے یار جا کے کھول کے پڑھ لو. ہاں یہ 4401 ہے پڑھ لو. جزاک اللہ نعیم صاحب جزاک اللہ یہ لگائیں تھوڑا پڑھ لیتے ہیں. لگانی کیا ہے اتنی لمبی حدیث اسکرین شاٹ نہیں لیا جاتا کھول کے پڑھ لو. مسلم کی 4401 ہے. جی فإن بها دیکھیں یہ روایت میرے سامنے آ گئی. فإن بها امرأة من المشركين. عامر بھائی سن رہے ہیں؟ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاتب بن أبي بلتعة إلى المشركين. اچھا سوال یہ ہے کہ یہ ہماری طرف سے تو ایک مسلمان عام سے مسلمان یہ 4 جنے جو ہے ان کے مرید ہیں اور عام مسلمان آمن نذیر نے یہ واقعہ بیان کیا. وہ مرزئی کس حیثیت سے اس کا ثبوت مانگنے کے لیے آئے ہیں تو تمہارے نبی نے جو حدیثیں بیان کی ہیں. ضیاء صاحب وہ جاہل ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے وہ سرے سے سمجھتے ایسا کچھ قصہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے آپ کی بات. لیکن جو مرزا قادیانی نے گڑ گڑ کے حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اس کا جواب اس کو کس نے ڈھونڈ کے لے کے آنا؟ ہم نے تو ایک آدمی کا بھی ثبوت دے دیا کہ انہوں نے غلط بات کی. قصہ یہ واقعہ ہے یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے نا. یہ تو تاریخ اسلام کی تاریخ میں ایک بہت مشہور واقعہ. اس میں تو یہ اعتراض نہیں ہو رہا کہ یہ واقعہ نہیں ہے. اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ کون سا مشہور واقعہ آپ کو پتا تھا اس سے پہلے؟ جی مجھے آپ کو پتا تھا اس سے پہلے؟ جی پتا تھا مجھے الحمدللہ پتا. کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پوچھ کیوں رہے تھے پتا تھا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ عامر نذیر صاحب نے اس میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے حضرت علی کی طرف. حضرت علی کے الفاظ ہیں. اچھا کون سی روایت نمبر کون سی ہے یہ کون سی روایت ہے؟ نہیں یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
یہ ابھی نہیں بھائی بتا رہے ہیں ابھی نہیں کون سی ہے یہ روایت آپ کو پتہ جو ہے کس کتاب میں ہے اور کون سی روایت ہے؟ بھائی میں نے یہ سنی ہوئی ہے، پڑھی دیکھی ہوئی تھی میں نے، یاد نہیں ہے مجھے کون سی روایت میں بس آپ نے ساری سنی پڑھی ہوئی ہوتی ہے، پہلے بھی آپ نے سنی ہوئی پڑھی ہوئی تھی جس پہ یہ 300 یورو ہار کے گئے تھے. تو میرے بھائی یہ لگا جھوٹ یہ کم نہیں بول بھائی لیا ادھر کرو. لگا نہیں ہے یہ واقعہ، ذرا پڑھ لیتے ہیں خود الفاظ سن پڑھ لیتے ہیں. بس پڑھ لیا ہے نا، ثبوت مل گیا ہے. اب مرزا غلام قادیانی نے جو گھڑی ہیں حدیثیں اس کا کب ثبوت لے کے آنا ہے؟ آپ ڈر کیوں رہے ہو؟ روایت لگاؤ تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں نذیر نے صحیح بات کی ہم ہے. کیوں ڈر رہے ہیں؟ ڈر ہم نے تو ثبوت پیش کر دیا ہے. زبانی نہیں ادھر وہ لگا، ہم نے ثبوت پیش کر دیا ہے نذیر صاحب، وہ حضرت علی، ہم نے ثبوت دے دیا اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے. نہیں روایت کا پتہ ہے، اس کے نذیر اندر جو صاحب، الفاظ ڈالے ہیں. ٹھیک ہے نا، بات ختم ہو گئی. آپ کو بھی پتہ ہے، ہم نے دے بھی دیا، اسکانی صاحب نے پڑھ کے سنا دیا ہے. اب مرزا غلام قادیانی نے جو گھڑی ہوئی ہیں حدیثیں اس کا ثبوت آپ کب لے کے آئیں گے؟ بھائی جو ہمیں نذیر صاحب نے گستاخی کی ہے، جو ان پر الزام لگا ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ غلط لگا ہے یا صحیح لگا ہے. کون سا الزام؟ انہوں نے جو گستاخی کی ہے بھائی کپڑے چلو مارنے والی ٹھیک بات. ہے، وہ کون سی گستاخی کر دی ہے بھائی؟ آپ مجھے بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو صاف صاف جھوٹ بول رہا ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کا کس نے جواب دینا ہے؟ وہ گستاخی نہیں ہے؟ پہلے یہ جو سوال ابھی سامنے ہے اس کو تو حل کر لو نا میرے بھائی. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ عامر نذیر نے کوئی گستاخی کی ہے تو ان کو مسیح موعود مان لو. ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر صاحب آج کل ڈاکٹر کو دکھا دیں تو اچھی بات ہے. نہیں میں ڈاکٹر نہیں نا نذیر صاحب. دیکھیں ایک طرف آپ نے اس بندے کو مسیح موعود مانا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار جھوٹ باندھ کے گیا ہے، اس کو آپ نے نبی اور مسیح موعود مانا ہوا ہے. تو آپ کسی اور بندے پہ کیسے اعتراض کر رہے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ صحابی کے بارے میں کوئی غلط بات بیان کی ہے؟ مجدد تو مان ہی لو نا ان کو کم سے کم. ویسے آپ لوگ ڈاکٹر صاحب آج بہت پریشانی سے گزر رہے ہیں، آپ کو ڈاکٹر کو ہاں دکھانا ٹھیک چاہیے. ہے، مجھے پریشان رہنے دیں، میں پریشان ٹھیک ہوں، میں اپنا علاج کروا لوں گا. آپ مجھے بتائیں کہ مرزا غلام قادیانی نے جو حدیثیں گھڑ کے سنائی ہیں، لکھی ہوئی ہیں اپنی کتاب میں، اس کا ثبوت کب لے کے آ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں آپ لوگ کی طرف سے جھوٹ بولا جاتا ہے. اچھا ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ اگر میں دکھا دوں آپ کو کہ اس نے کوئی حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں پھر